حیرت ہے ان لوگوں پر جو مالداروں سے قرب حاصل کرنے کے لیے تو وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے اولاد کی تیسری نصیحت، وہ ہے اقامت نماز۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کو تیسری نصیحت نماز قائم رکھنے کے تعلق سے فرمائی۔ یہ نصیحت بڑی اہم ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ پہلے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی گئی، پھر نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے تو رک گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو اعضاء دیے ان کا استعمال کس طرح کرے، اس کا بیان اس آیت میں ہے، یعنی گناہوں سے بچے اور جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہیں ان سے رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز پڑھو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری و باطنی تقاضوں کے ساتھ احکام شریعہ کو بجا لاتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے مقصد، یعنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے نہ دے اور بے حیائی و برائی سے رکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو ہر مصیبت کا علاج قرار دیا ہے۔ خود احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کا اہتمام فرماتے۔ ہمارا حال اس کے برخلاف ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی حاجت و ضرورت پیش آتی ہے تو ہم لوگوں کے دروازوں پر جا کر اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز نہیں ادا کرتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بالفرض اگر ہم نے کسی سے کچھ مانگا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو۔ ہم نے دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس کے پاس بھی اتنی رقم نہ ہو، یا اس کے پاس ہو پر وہ دینا نہ چاہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں تو اللہ تعالیٰ خود ہی حاجت براری کا انتظام فرما دے اور خود ہی اپنے بندوں کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ ہماری حاجت پوری کر دیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کریں اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو نماز جنت کے دروازوں کو کھول سکتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بنا سکتی ہے، کیا ہم پر اس کے دروازے نہیں کھول سکتی؟ اولیاء کا در بڑا مقدس ہے۔ اگر ان کے در پر جا کر اپنی حاجت پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ اسے پوری کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نمازوں کو ترک کر کے اولیاء کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ ان کے دربار کی توہین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی ولی کے آستانے پر جانا چاہے تو پہلے صدقہ دے کر یا 2 رکعت نماز پڑھ کر صاحب مزار کو ایصال ثواب کرے۔ لوگ دنیا کے حکمرانوں اور منسٹروں سے قریب ہونے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں اور سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ مصیبت کے وقت کام نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے لیے صرف ایک ذریعہ بتاتا ہے کہ بندہ اپنے وجود کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے، اسے اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو مالداروں سے قرب حاصل کرنے کے لیے تو وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تنگی وقت کا بہانہ بنانے لگتے ہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، کیونکہ اگر نماز قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے گا اور اس کی رحمتیں تیرے قریب ہو جائیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔